بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں مختصر سا انٹروڈکشن لیں گے کہ اوریجن آف نیشن اسٹیٹ کہاں سے ہوا، کیونکہ یہ ٹرم اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی، نیشنل آئیڈینٹی کہاں سے آئی۔ یہ بہت ہی بریف سا ایک جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں ایپیٹائزر قسم کا ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ ضرور دیکھیے۔ کچھ لوگوں کے خلاف ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انیڈورٹنٹ بائی پروڈکٹ آف 15th سینچری ہے، یعنی کہ نادانستہ طور پر خود ہی جو ہے نا وہ اسٹیٹس نے نیشن اسٹیٹس کی طرف بننا شروع کر دیے۔ بڑی بڑی امپائر جو سٹی اسٹیٹس تھیں اور ٹرائبس تھے، یہ آپس میں ملنا شروع ہو گئے۔ اور یہ ہوا کیسے؟ انٹلیکچوئل ڈسکوریز ہوئیں 15th سینچری میں، کیپٹلزم آیا، پولیٹیکل اکانومی کے اندر چینجز آئیں، پولیٹیکل جغرافی کے اندر چینجز آئیں، مرکنٹائلزم آیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو نیشنل جو پولیٹکس تھی ان میں جو چینج آئی، اور اس کی وجہ سے جو وارز ہوتی گئیں، یعنی کہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جس کی وجہ سے یہ خود بخود یہ نظام جو ہے کریٹ ہو گیا۔ جبکہ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نیشنز جو تھی وہ ایگزسٹڈ فرسٹ، یعنی کہ نیشن جیسے پنجابی نیشن ہے، بلوچی نیشن ہے، ہندو نیشن ہے، مسلم نیشن ہے، عرب نیشن ہے، کرد نیشن ہے، ٹھیک ہے، پرشین ایک نیشن ہے، یہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، تو پھر نیشنلسٹ موومنٹس آئیں، ان لوگوں نے یہ نیشنز تھیں، انہوں نے نیشنلسٹ موومنٹ اپنی قوم پرستانہ جو ہے وہ جو ہے نا قومیت پسند قسم کی موومنٹس چلائیں آزادی کے لیے اور اپنی جدوجہد کے لیے نیشن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے ساورنٹی کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد نیشن اسٹیٹ، یعنی کہ جب انہوں نے اسٹیٹ حاصل کر لی تو نیشن اسٹیٹ وجود میں آ گئی۔ یہ ایک پرسپیکٹیو ہے اس کا۔ تیسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جی ویسٹ فالین سسٹم، کیونکہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جو ہے نا یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ یورپ میں بہت ساری جنگیں چل رہی تھیں، اور یہ جو جنگیں چل رہی تھیں 30 ایئرز وار ان سینٹرل یورپ، ٹھیک ہے، اور 80 ایئرز وار ان ڈیو ٹو ڈچ وار آف انڈیپینڈنس اگینسٹ اسپینش کنگ، ٹھیک ہے، اسپین کے خلاف وہ لڑ رہے تھے ڈچ، تو اس کو ختم کیا ایک ٹریٹی نے، اس کو کہتے ہیں ویسٹ فالین ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، 1648 میں یہ ہوئی تھی۔ اور اس کی وجہ سے 30 سالہ جنگ سینٹرل یورپ میں اور 80 سالہ جنگ جو تھی وہ بٹوین ڈچ اینڈ اسپین وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک اسٹیٹ کا کنسیپٹ اس ٹریٹی نے دیا کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کا جو ہے نا وہ ایک کنسیپٹ آیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ویسٹ فالین سسٹم کی وجہ سے نیشن اسٹیٹ مارز وجود میں آئی یا یہ کنسیپٹ وہاں سے آیا نہیں، لیکن جو ایک کنسیپٹ جو تھا ایک ساورن نیشن اسٹیٹ کا، اور ایک باؤنڈریز ہو، اس کی پاپولیشن ہو، اور اس کا کنٹرول ہو، ساورنٹی اوور انٹرنل ایکسٹرنل میٹرز ہو، مکمل آزادی، اور یہ چیزیں، یہ تمام چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے جو ایک ٹریٹی کی گئی تھی اس میں یہ لکھی گئی تھی، وہاں سے پھر یہ کنسیپٹ چلا اور پھر ماڈرن سسٹم آف نیشن اسٹیٹس کی طرف آیا۔ تو نیشن اسٹیٹ جو آج کل ہیں وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہیں جو ویسٹ فالین سسٹم نے دی تھی۔ تو اس بارے میں ہم مزید ڈفرینٹ میری ویڈیوز اس چینل پہ موجود ہیں، پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ لائک، اور ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ آپ کو CSS اور PMS یا کوئی بھی پبلک سروس کمیشن ہو، چاہے وہ UPSC کا ایگزام ہو، اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو گائز، لیکن پلیز ٹائم دیجیے اس چیز کو اور سیکھنے کی کوشش کریں، توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔